کچھ دن پہلے جو ہے آصم منیر صاحب نے ایک جو خطاب کیا اوورسیز پاکستانیوں سے، تو وہاں پہ وہ فرما رہے تھے، اور ایک انتہائی بھونگا قسم کا جو ہے انہوں نے مذاق کیا، اور عجیب سا یعنی کہہ لیں کہ وہ بےہودہ قسم کا، کہ انڈیا میں دو قومیں آباد تھیں، اور یہ آج سے نہیں، جب سے آپ میں نے ہوش سنبھالا ہم اسکولوں میں اپنے پاکستان سٹڈیز میں یہ پڑھتے آئے ہیں، دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ جناب وہاں تک تھا، انڈیا تک۔ اس وقت بھی انڈیا میں دو قومیں آباد ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہندو ہمارے دشمن ہیں تو ہمارے تو یہودی بھی دشمن ہیں، یعنی اگر کہہ لیں کہ جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں تو وہ تو تمام جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کے خلاف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ ہمارے دشمن کیا ہے، ہم نے ایک ملک الگ حاصل کر لیا تھا۔ اگر قائد اعظم زندہ رہتے، اگر جو ہے اصل پڑھے لکھے جیسے عمران خان صاحب آئے تھے، لیاقت علی خان تھے، اگر ان لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع دیا جاتا، یہ اردلی قسم کے وزیر اعظم نہ بھرتی کیے جاتے صرف اپنے آپ کو جو ہے پرولونگ کرنے کے لیے، اپنے جو حکمرانی کو طول دینے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، تو وہ آپ کو بتاتے کہ دو قومی نظریہ سے مراد جس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اب ہم نے ملک میں جہاد کے نام پر فنڈنگ کر کے نہ اپنے لوگ مروانے ہیں نہ اپنے ہمسایوں کے، ٹھیک ہے؟ اگر اتنا آپ کو دین پھیلانے کا، یہ کشمیر کے بارے میں جو آپ نے جھوٹا نیریٹو گھڑا تھا، کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، یا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پر جناب ان کو مکمل طور پہ جو ہے ان کے حقوق جو ہے وہ لے کر دیتے ہیں غاصبوں سے؟ آپ سے بڑھ کے غاصب کون ہے؟ یعنی آپ نے آج تک 1948 سے آپ نے اس ملک کے جو بانی تھے، جو فاؤنڈنگ فادر تھا، اور اس کے بعد جو تحریک آزادی کے سپاہی کے تھے، ان کو نہیں آپ نے بخشا۔ تو آپ لوگوں کو بہت چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ دیا، یا جتنے یوٹیوبرز ہیں جو لوگ کہ ہم جی ان کے اوپر اٹیک کریں گے، یہ کریں، ضرور کریں، بدلہ لینے کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لیکن آپ یہ چیز سوچیں کہ جو لوگ آپ کے اچھے خاصے لوگ جن کا نام ہے پاکستان میں، ان کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیتے ہیں، اور دو دو سال تک وہ باہر نہیں آ سکتے، ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے کہ وہ کشمیر کے بارڈر کے اوپر، یا جناب وہ کیا کہتے ہیں لاہور اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر ایک گاؤں ہے، اس میں بیچارہ میرے جیسا آپ جیسا کوئی غریب شخص ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے بچے ہیں، ان کو جناب ڈرون لگا ہے، ان کو میزائل لگا ہے، وہ مر گیا ہے، تو ان کو اس چیز کی ٹینشن ہوگی؟ یہ آج تک آپ سے جھوٹ بولتے آئے ہیں، جو آپ کو ایوب خان نے خطاب آج بھی یوٹیوب پہ پڑا ہے، اس کے خلاف رپورٹنگ کریں، جس میں کہتا ہے کہ کیوں کہ دشمن نے ہمارے جو علاقہ ہے اس میں اٹیک کیا ہے اور دو تین پاکستانی شہید ہو گئے ہیں، تو ان کو دندان شکن جواب دیا جائے گا، اس کی اصل جو جڑ ہے اس تک پہنچے کہ وہ جنگ جو ہے دونوں طرف سے طے شدہ طریقے سے لڑی گئی تھی، تاکہ ملک میں جو ہے اسلحہ کی خرید کے لیے اس کو فروغ دیا جائے اور امریکن اسلحہ بک سکے، جس لیے اس وقت بھی جس کے لیے رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ پہلا بے غیرت جرنل جو تھا وہ صدر بن کے وہاں گیا تھا، جس کو آج تک جاوید چودھری جیسا مفکر جو ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ کبھی پاکستان کی یہ عزت تھی۔ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی عزت نیلام ہونا شروع ہوئی تھی، عزت وہ تھی جب لیاقت علی خان جو ہے گئے تھے امریکہ، اس وقت عزت تھی، لیکن وہ اب یہاں پہ کیا ہے جی، ہم محافظ ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ اپنا کیا کہتے ہیں جرنیل صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کہاں کر سکتے ہیں جناب؟ آپ نے عمران خان کی حکومت جب گرائی گئی اسی وقت آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کیا ڈیفنس سسٹم ہے، یہ کیوں جو ہے وہ تمام کے تمام گولے لوگ تنقید کر رہے ہیں، گرے ہیں، پورے ٹارگٹ پہ لگے، تو آج تک ہمارا ان کا گرایا چلایا ہوا دشمنوں کا ہر گولہ ہمارے ٹارگٹ پر لگتا ہے، کبھی وہ لیاقت علی خان پہ لگتا ہے، کبھی وہ بے نظیر پہ لگتا ہے، کبھی عمران خان پہ لگتا ہے، یعنی ہر پاکستانی پہ لگتا ہے، اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں، اور اس سے بڑھ کے بڑی چیز کہ اس وقت جنہوں نے نیریٹو بنانا ہے، یہ خارجہ پالیسی ہے انڈیا کی، کہ ان کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا رہا، یا ان کی ممانعت نہیں، ان کو یعنی نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ ان کی بہترین خارجہ پالیسی، اگرچہ وہ غلط ہے، اس کی بھی بیسس غلط ہے، لیکن ہے تو صحیح۔ تو اس لیے جب آپ کا وہ کرنل جو انگلینڈ میں ایسے نشان کر کے آپ کو بتاتا ہے انڈیا، اور پورے جگ ہسائی کا سبب بنتا ہے، جب تک ایسے لوگ ہوں گے تو ملک کا یہی حال ہوگا۔ باقی سوچئے، اس پہ غور کیجیے، اور ہر چیز کی تہہ تک پہنچیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔